اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا الممجد بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. حتى رفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. بابا تیری فرقت میں گزر جائے گی سغرا، مر جائے گی سغرا، جب چاروں طرف سنا سا گھر پائے گی سغرا، مر جائے گی سغرا. جواب بابا تیری فرقت میں گزر جائے گی سغرا، مر جائے گی سغرا. اماں مجھے اب کون پلائے گا دوائے، لے لے کے بلائے. اماں مجھے اب کون پلائے گا دوائے، لے لے کے بلائے. اب ماں کی محبت کو کہاں پائے گی سغرا، مر جائے گی سغرا. بابا تیری فرقت میں گزر جائے گی سغرا، مر جائے گی سغرا، جب چاروں طرف سنا سا گھر پائے گی سغرا، مر جائے گی سغرا. بھیا علی اصغر ہے کہاں اس کو کھلا لوں، چھاتی سے لگا لوں. بھیا علی اصغر ہے کہاں اس کو کھلا لوں، چھاتی سے لگا لوں. امید ہے دوبارہ نہ مل پائے گی سغرا، مر جائے گی سغرا. بابا تیری فرقت میں گزر جائے گی سغرا، مر را، جب چاروں طرف سنا سا گھر پائے گی سغرا، مر جائے گی سغرا. عباس چچا واسطہ ہے تم کو علی کا، رسول عربی کا. عباس چچا واسطہ ہے تم کو علی کا، رسول عربی کا. جلد آؤ مجھے لینے کو گھبرائے گی سغرا، مر جائے گی سغرا. بابا تیری فرقت میں گزر جائے گی سغرا،
مر جائے گی صغرا، جب چاروں طرف سنا سا گھر پائے گی صغرا، مر جائے گی صغرا۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات اور دینیات یہ ہمارا موضوع ہے۔ ہم نے کل آپ کے سامنے یہ پیش کر دیا اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے یہ جو موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا ان کو آپ نے بار بار سنا ہوگا، اور کبھی کبھار لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ تکرار جو ہے، ریپیٹ کرنا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ میں جب کسی مجلس میں جاتا ہوں اور پتہ چلتا ہے کہ پڑھنے والا کچھ ایسا پڑھتا ہے جو انہوں نے پچھلے سال یا ان سے پچھلے سال پڑھ لیا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ انہی سے اگر پوچھا جائے کہ پچھلے سال کا خلاصہ 2، 5، 10 لائن میں دے دو تو وہ نہیں دے پائے گا۔ ایک خود پڑھنے والے کو بار آپ کہیں گے کہ وہی مجلس پڑھو جو پچھلے سال پڑھی تھی، تو وہ بھی وہی حرف بحرف وہی مجلس نہیں پڑھ سکتا۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی یہی رویہ رہا ہے کہ کیا باتوں کو ہر سوروں میں قرآن کے الگ الگ مقام پر انہی باتوں کو ہمارے سامنے دہرائی جاتی ہے۔ مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ تکرار کرنا، دہرانا، یاد دلانا وہ تربیت کا ایک طریقہ اور ایک اسلوب ہے۔ خدا کا بھی وہی طریقہ ہے اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہے۔ چھوٹی سی مثال سے بات کو آگے چلاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بہت سی باتیں کی ہے، میں مثال آپ ہی سے لینا چاہتا ہوں۔ کوئی ایک حدیث بولیے نبی کریم کی جو آپ کو یاد ہو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی نے اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا۔ کون دے گا آپ کو کوئی بھی حدیث؟ احسن۔ جیسے محترم بھائی نے کہا انا مدینۃ العلم، ٹھیک ہے، میں مدینہ کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو بات کس کی ہو رہی ہے؟ علم کی بات ہو رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا نبی کریم نے علم کی یہی ایک ہی حدیث بیان کی ہے؟ کتنی حدیثیں ہیں نبی کریم کی؟ تب جا کے کوئی نبی کریم کو نہیں کہتا یا رسول اللہ یہ بات تو آپ نے پہلے کہہ دی تھی۔ نہیں، کیوں؟ تکرار کرنا اسلوب تربیت ہے، ایک ہتھیار ہے، وہ ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے لوگوں تک باتوں کو پہنچانے کا۔ تو ہمارا موضوع ہے اسلامیات اور ادبیات۔ کل ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بات کو شروع کی، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تاکہ آپ کو آج سے اور پوری زندگی ہمارے سب کی عادت بن جائے کہ زندگی کے ہر معاملے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا تو چاہیے، لیکن خاص طور پر یہ جو فرش عزا ہے وہاں پر بھی میں ایک تھوڑی سی چھوٹی سی عادت ڈال دوں کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مجلس کا آغاز کروں۔ میں تو کرتا ہوں، آپ سننے والے کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کیا کروں۔ میں نے کہا ان 9 دنوں کے درمیان، 9 راتوں کے درمیان ہم مجلس کا آغاز ساتھ میں مل کر، آپ ساتھ، ہم سب ساتھ میں مل کر بسم اللہ کی تلاوت کریں گے تاکہ ہماری مجلس میں اور برکت آ جائے۔ کل آپ کو یاد ہے نا مولا نے کہا تھا کہ کوئی بھی عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جائے گا فَيُبَارِكُ فِي، اس میں برکت آ جائے گی۔ اس لیے صلوات کے بعد ساتھ میں مل کر بسم اللہ پڑھیے گا۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ احسن۔ اب یہ دیکھیے بسم اللہ کی اگر آپ کی عادت ہو گئی نا، ہمیں نہیں پتا، میں نے کہا اگر مجلس بسم اللہ کے اوپر اور پڑھوں نہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اگر میری اور آپ کی عادت ہو گئی اپنی زندگی میں قدم قدم پر، کل بات کی تھی گجراتی میں رگ و رگ میں، اردو میں نس و نس میں، ٹھیک ہے، اگر بسم اللہ کی عادت ہو گئی نا، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا فرمان ہے. آپ نے مضمون اسے اس طرح سے بیان کیا کہ جس کی بھی اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ہوگی، جب قیامت کا دن آئے گا اور بندے کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، کیونکہ اس کی پہلے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ہوگی، تو وہ اپنے نامہ اعمال کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھولے گا، اور جب کھولے گا تو دکھے گا کہ ایک جگہ پر پورے حسنات اور نیکیاں لکھی ہوئی ہے، دوسری جگہ پر دیکھا جائے گا تو پورا صفحہ خالی ہوگا. تو وہ پوچھے گا پروردگار مجھے پتا ہے میں کتنا گنہگار آدمی ہوں، نیکیاں سب دکھتی ہے، اس طرف گناہ کہاں چلے گئے؟ خدا کی آواز آئے گی، تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا، یہ میری رحمت کا جوش ہے اور میری رحمت کا تقاضا ہے کہ تیرے سب گناہوں کو میں بخش دوں. یہ بسم اللہ اتنی کام آئے گی. اب سوچ لیجیے گا کہ ہماری زندگی میں ہم کو بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. آج ایک اور قدم خداوند کریم نے سورہ رعد کے 11ویں آیت میں کیا بیان کیا تھا؟ آپ نے لکھا تھا، بس بھائی یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہرگز بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو نہ بدلے. اب دیکھیے ہم مسلمان ہیں، اسلامیات، دینیات، ہمارے دین میں، ہمارے اس مذہب اسلام کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا رشتہ وقت سے ہے. گجراتی میں سمئی وقت سے ہے، ٹائم سے، اور مثالیں بہت ہیں. پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خداوند کریم نے ان وقت سمئی کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ اپنے نبی کو حکم دیا ہے، اور وہی حکم کی انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے آج تعمیل کروں گا. خداوند کریم نے سورہ ابراہیم، قرآن مجید کا 14واں سورہ، آیت کا نشان ہے 5، چیپٹر 40 ورس نمبر 5. یہ تو بہت اچھی بات ہے نا، یہ تو یاد ہونی چاہیے ہم کو. 14 معصوم 5 پنجتن 14:5. اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. ہم نے جناب موسیٰ کو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے جناب موسیٰ کو ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، مطلب معجزوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ساتھ میں حکم دیا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اور ہم نے موسیٰ کو یہ بھی کہا ہے کہ اے موسیٰ تو اپنی قوم کو اندھیروں میں سے، ظلمات میں سے نور کی طرف نکالو اور لے جاؤ. اخرج، خروج کرو. اور ایک اور کام کرنا ہے موسیٰ، کیا؟ وذکرہم بایام اللہ، اپنی قوم کو اللہ کے جو دین ہے نا، اللہ کے دین، اس کی ریمائنڈ کروانا. وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اس کے اندر خدا کی وہ نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور شکر گزار بندے ہیں. سوال، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، موسیٰ اپنی قوم کو اللہ کے جو دین ہے نا اس کی یاد دہانی کروانا. امیر بھائی آپ کو پوچھو، اللہ کا دین کون سا ہے اور کون سا نہیں ہے؟ کیا کہتے ہو آپ؟ اللہ نہیں، دین یعنی یوم، انگلش میں کیا کہیں گے؟ ڈیز. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے جو دین ہے، دین یعنی مذہب نہیں، دین یعنی گجراتی میں دیوس، ڈے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، خداوند کریم کے جو دین ہے نا وہ یاد دلانا اپنی قوم کو. تو میں نے آپ سے پوچھا خدا کے دین کون سے ہے؟ سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سیٹرڈے، سنڈے، کون سا دین خدا کا ہے اور کون سا خدا کا نہیں ہے؟ سارے خدا کے دین ہیں. ہم سب نے کہا سارے خدا کے دین ہیں. تو پھر یہ کون سے دین ہے جس کا تذکرہ آیا ہے قرآن مجید میں؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس دین کے اندر کچھ ایسے دین ہے، یہ والا دین ریلیجن، یہ والا دین ڈیز ہے. اب
کھچڑا مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ایک دین ہوتا ہے مذہب، ایک دین ہوتا ہے ہماری اردو کی ڈیز. صلو علی محمد وعلی محمد. یعنی میں یوم کا لفظ استعمال کروں گا، یوم کا، تاکہ دین میں کچھ وہ ملاوٹ نہ ہو جائے. یوم سمجھتے ہو نا؟ یوم یعنی ڈیز. تو خدا کے یوم کون سے ہے؟ ہمارے چھٹے امام نے جواب دیا ہے، اس کا تفسیروں میں بھی آیا ہے. چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام کو جب پوچھا گیا کہ اللہ کے دین کون سے، اللہ کے یوم کون سے ہے، تو کہا اس سے پہلا مراد ہے یوم القائم. 12ویں امام کا ظہور جب ہوگا نا تو ان دن کی بات ہو رہی ہے، وہ یوم کی بات ہو رہی ہے. دوسری بار کہا یوم الکرہ، وہ دن جب بندے کی موت آئے گی، وہ بھی ہر بندے کو یاد دلاؤ کہ ایک دن مرنا ہے. اور تیسرا یوم القیامہ، قیامت کا دن، وہ سب خدا کے دین ہے. علامہ طباطبائی اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ سبھی تو جیسے آپ نے بتایا خدا کے ہی دین ہے، لیکن حقیقی خدا کا دین، خدا کا یوم وہ میرا بن جائے گا کہ جب جس دین میں خدا کے نزدیک ہو جاؤ، وہ سب وہ دین بن جائیں گے کہ جو خدا کے ہے. اب دیکھیے یہ وہ مذہب ہے ہمارا جس کے اندر وقت، ٹائم، یوم، اس کی کچھ نہ کچھ حیثیت ہے. مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. قرآن مجید میں چیپٹر 89 ورس 1 and 2 اعلان رب العزت ہوا، قسم کھائی، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر. فجر ایک وقت ہے نا، ایک خاص سمے ہے، اس کی قسم خدا نے کھائی. اس کے بعد ہے ولیال عشر، 10 راتوں کی بھی قسم خدا نے کھائی. تو آپ نے دیکھا ایک وقت آیا فجر کا، وہ بھی قرآن میں ہے. رات کی بات آئی یا تو راتوں کی بات آئی، وہ بھی قرآن میں ہے. کوئی خاص رات آپ کو یاد آتی ہے کہ جو قرآن میں ہو؟ ہاں، لیلۃ القدر ہے نا، ٹھیک. تو لیلۃ القدر کی قیمت ہے، خدا کی قیمت ہے. تو معلوم پڑا کہ قرآن مجید میں اللہ کا یہ جو مذہب ہے اس کے اندر کچھ ایسے اوقات ہیں جس کی اہمیت باقی دنوں یا باقی راتوں سے افضل یا زیادہ ہے. ایک اور مثال لے لیتے ہیں. پروردگار عالم نے سورہ جمعہ، قرآن مجید کا 62واں سورہ کا نشان ہے 9، چیپٹر 62 ورس نمبر 9، وہاں پر اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا نُودِيَ يَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. کس کا تذکرہ ہوا؟ ہاں بولو بولو، سورہ جمعہ کا تذکرہ ہوا، یوم الجمعہ کا تذکرہ ہوا نا. فقط جمعہ نہیں، ساتھ میں لفظ آیا یوم الجمعہ. معلوم ہوا کہ کچھ ایسے دین ہے، یوم ہے، کچھ ایسی راتیں ہیں کہ جس کے لیے یہ دین ہمیں سمجھاتا. اب ہم مسلمان ہیں، اسلامیات موضوع ہے، دینیات موضوع ہے. اب جب دین کی بات آئی تو جمعہ کی بات آئی نا. آج دوسری بات کرنی ہے. یہ جمعے کا جو دین ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ آتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، شب جمعہ آتی ہے نا، جمعرات جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا کوئی تذکرہ ہے قرآن مجید میں؟ موضوع اسلامیات، دینیات. ہم نے شاید سمجھا نہیں آج تک، جہاں پر بھی پڑھا ہو. میں آپ کو یاد دلا دوں، آج سے تقریباً 8، 9 یا 10 سال پہلے ایک جگہ پر میں نے یہ تذکرہ کیا تھا لیلۃ الجمعہ کا. مجلس کے بعد ایک بزرگ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا شیخ میری عمر 80 سال کی ہے. یہاں پر بھی ہوگے، آپ ہوں گے 80 کے ہیں سر؟ ہاں 73، ابھی 7 سال باقی ہے 80 میں انشاءاللہ. 80 سال کا ضعیف بزرگ آیا میرے پاس اور کہنے لگا شیخ 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، آج تک کسی نے مجھے نہیں سمجھایا تھا کہ جمعرات کیا چیز ہے. 80 سال کا بوڑھا آدمی. ہمارے یہاں جمعرات ہوتی ہے نا،
مجلسیں ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہے، دعائے کمیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مجھے نہ مجلس کی بات کرنی ہے نہ دعائے کمیل کی بات کرنی ہے. مجھے فقط اور فقط اسی بات پہ زور لگانا ہے کہ اے مسلمان، جیسے کل ہم نے بیان کیا کہ تیری زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے، اسی طرح سے تیری ایک نظر لیلۃ الجمعہ یا جمعرات پہ ہونی چاہیے. تجھے نہیں پتا کہ یہ لیلۃ الجمعہ جو ہے یہ تیرے زندگی کا پورا دار و مدار اسی رات پہ ہے. آج کیا بن گئی ہے جمعرات ہمارے یہاں؟ جمعرات کی حیثیت کیا رہ گئی ہے ہمارے یہاں؟ ہم نے شاید یہ سمجھا ہے کہ جمعرات کو جو بھی ہوتا ہے نا، محفلوں میں، امام بارگاہوں میں، جہاں پر مجلسیں منعقد کی جاتی ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہے، زیارت وارثہ پڑھی جاتی ہے، یہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے تو ہم بھی کر کے آتے ہیں. لیکن آج یہ جمعرات کی کیا حیثیت رہ چکی ہمارے معاشرے میں؟ میں نے سوال پوچھا تھا کیا قرآن مجید میں اس کا کوئی تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میں آپ کو ثابت کروں گا کہ قرآن مجید میں نے آپ کو نماز یوم جمعہ کا تذکرہ کیا، لیلۃ القدر کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، فجر کے وقت کا تذکرہ کیا، 10 راتوں کی قسم کا تذکرہ کیا. اسی طرح سے جمعرات کی بات بھی قرآن مجید میں آئی ہے، لیکن صلو علی محمد وعلی محمد. اور یہ مت سمجھنا کہ جمعرات کی بات ہم حضرات کے یہاں ہے کہ ہم شیعہ اثنا عشری، نہیں. ہمارے بھائی جو ہے نا ان کے یہاں بھی اس جمعرات کی بہت فضیلت ہے. فضیلت بیان کر دوں، ان کے یہاں کی حدیث ہمارے یہاں بھی ہے تاکہ آج اس حدیث پہ عمل بھی ہو جائے. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیہقی نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے نبی کریم کی حوالے سے، اور کہا کہ نبی کریم نے کہا ہے اے مسلمانوں اکثروا علی من الصلوات فی یوم الجمعۃ ولیلتها فإنها معروضة علی. اے مسلمانوں زیادہ تر جمعے کے دن اور جمعرات کو میرے اوپر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارے درود میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. جمعرات کی بات ہمارے بھائیوں کے یہاں بھی ہے، اور ہمارے یہاں تو آپ دیکھو، شاید آپ کو یہ لگے کہ چلو پروانہ مل گیا. صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، کہا اجتنبوا المعاصی لیلۃ الجمعہ فإن السیئۃ مضاعفہ والحسنہ مضاعفہ. اے مسلمانوں، جمعرات کی رات کو گناہ سے پرہیز کرو، کیونکہ جمعرات کی رات کو بدی کا کام، برائی کا کام دگنا بن جاتا ہے اور نیکی کا کام دگنا بن جاتا ہے. تو ہمارے لیے تو آسان ہو گیا، سوموار کو گناہ کرو، منگل کو گناہ کرو، بدھ کو گناہ کرو، جمعے کے دن گناہ کرو، سیٹرڈے کو گناہ کرو، اور سنڈے تو اپنے باپ کا ہے تب بھی گناہ کرو. بس جمعرات کو مت گناہ کرو. کیا یہ سمجھانے کے لیے کہا تھا؟ نہیں، اس لیے سمجھایا تھا ہمارے چھٹے امام نے کہ اے مسلمان، اس تاریخ کی کوئی قدر و قیمت ہے خدا کے یہاں، ورنہ خدا میرے جیسا نہیں کہ عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ پہ اور موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ پہ. آپ نے کہا اذا کانت لیلۃ الجمعہ، اذا کانت لیلۃ الجمعہ، جب جمعرات کی رات آتی ہے نا تب کیا ہوتا ہے؟ اخرجت، مضمون اخرجت رؤوس حیتان البحر ودواب البراری. جمعرات کی جب رات آتی ہے نا تو دریاؤں میں جو مچھلیاں ہیں نا وہ اپنے سروں کو باہر نکالتی ہے، اور جو زمین پہ جانور چلتے ہیں وہ بھی جمعرات کی رات کو بصوت طلق، بڑی آواز، آپ کو سنائی دیتا ہے؟ وہ مچھلیوں کی آواز سنائی دیتی ہے؟ نہیں دیتی ہے،
جانوروں کی آواز سنائی دیتی ہے، کیا بولتے نہیں سمجھ میں آتا نا، کوئی بات نہیں. بصوت طلق، بلند آواز سے وہ جانور کہتے ہیں اللہم ربنا لا تعذبنا بذنوب الآدمین، اے ہمارے پروردگار آج جمعرات کی رات ہے، تو ایسا نہیں کرنا کہ آدمیوں کے گناہ کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل فرما. ابھی ہم کہہ گئے نا خدا کی ذات وہ نہیں کہ جو عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ پہ اور موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ پہ، لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اے مسلمان، جمعرات تیری نظر میں شاید چھوٹی بات ہے، ابھی ایک کے اوپر آپ نے عمل کر لیا، دوسری پڑھ دیتا ہوں. یہ بھی صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام روایت پڑھو اس سے پہلے. یا سونے کا کام کون کرتا ہے آپ میں سے؟ سونے کے گپلے بازی کو کوئی تو کرتا ہوگا نا یہاں؟ نہیں، کوئی نہیں، سونے کا کام کوئی نہیں کرتا. سونا بیچنا خریدنا، سونے کی کوئی جانکاری تو ہوگی تھوڑی، عباس نہیں ہے؟ ہوتی ہے نا، اس میں کوئی 18 کیرٹ کی بات ہوتی ہے، پھر 24 کیرٹ، اس کے علاوہ ہاں 999، وہ تو ہمیں نہیں پتا. آپ کی شادی ہو گئی؟ جس کی شادی ہو گئی ہو تو اس کو پتا ہوتا ہے کیرٹ کیا چیز ہوتی ہے. تو چھٹی سرکار نے کہا جب جمعرات کی رات ہوتی ہے تو خداوند کریم اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں سونے کے قلم اٹھاؤ اور چاندی کے کرتاس اٹھاؤ، اور جو بھی آدمی جمعرات کی رات سے صبح تلک جو آدمی، آواز نہیں آ رہی؟ ہاں، جو آدمی نبی و آل نبی پر درود بھیجتا ہے تو سونے کے قلم سے اور چاندی کے پیپر کرتاس پہ اس کا ثواب لکھ ڈالو. اب پوچھنا نہیں مولانا وہ سونے کا قلم 18 کیرٹ کا، 22 کیرٹ کا، 24 کیرٹ کا، آپ نے کیا بتایا ابھی 3.9؟ ارے بھائی فرشتے کیسے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ انداز ہے سمجھانے کا. عربوں کے سامنے، عربوں کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ کو استعمال کیا گیا کہ جمعرات کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جو بہت مہم ہے، ورنہ بات یہ تو رمزی طور پر ہے کہ سونے کا قلم اور چاندی کا کرتاس، یہ ہے جمعرات. موضوع آپ کے ذہن سے ہٹنے نہ پائے. اسلامیات، دینیات. واپس دہراتا ہوں جملے کو کہ یہ جمعرات کو اگر آپ نے چھوٹی چیز سمجھا، جیسے کل کہا تھا بسم اللہ میری رگ و رگ یا نس و نس میں ہونا چاہیے، ایسے یہ محرم جب آ رہا تھا تو آپ سب حضرات نے تیاری کی ہوگی نا. جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تب بھی ہر کوئی یوں کہیے تڑپتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے کہ کب رمضان المبارک آئے، میں قرآن خوانی میں جاؤ، درسوں میں جاؤ، افطار کروں، افطار کراؤں، روزے رکھوں، عبادت کے کام کروں، وہ کروں، یہ کروں. وہ آئے اس سے پہلے ذہنی طور پر آپ اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرتے ہو. میرا سوال یہ ہے، کیا تیری زندگی میں ایسا کوئی سوال آیا مسلمان کہ کب جمعرات آئے تو میں یہ کام کروں؟ دماغ میں کبھی یہ بات سوچنے میں آتی ہے کہ جمعرات کب آئے گی؟ ہمیں نہیں پتا نا، ابھی ثابت کروں گا اس کا دار و مدار کتنا ہے. کس کا؟ جمعرات کا ہماری زندگی میں. اگر یہ میں نے کہا نا چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا روز مرہ. واپس کہہ دیتا ہوں، جب میں جمعرات کی بات کرتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ جمعرات کی مجلس میں جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے مت جاؤ، بات مجلسوں میں جانے کی نہیں. جب میں جمعرات کی بات کروں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ، میں اس کی بات نہیں کر رہا. جب جمعرات کی بات کروں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمعرات کو دعائے کمیل میں شرکت کرو تو نور علی نور. میری بات یہ ہے کہ مسلمان تیری زندگی میں جمعرات کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہونی چاہیے، بس اتنا.
چاہے وہ جو کام کرنے کا ہے تو اپنے گھر پہ کر، فلائٹ کے اندر کر، ٹرین کے اندر کر، جہاں پر بھی کر، لیکن تجھے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہفتے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کا نام ہے لیلۃ الجمعہ، جمعے رات۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ قرآن مجید میں بہت سے واقعات ہیں، بہت سے واقعات، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جس کو خداوند کریم نے خود نے کہا ہے کہ یہ بہترین واقعہ ہے، یہ بہترین قصہ ہے۔ کچھ پڑھنے پڑتا ہے؟ احسن القصص کون سا ہوگا؟ ہاں، سورہ یوسف نہیں، قصہ یوسف، جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ جو سورہ یوسف میں ہے۔ الحمدللہ سب جانتے ہیں نا کیا ہوا تھا جناب یوسف کے ساتھ۔ اس واقعے میں کیا تکلیف فقط جناب یوسف کی ہوئی تھی؟ کسی اور کو ہوئی تھی؟ کس کو؟ ہاں، جناب یعقوب کو بھی ہوئی تھی نا، رو رو کے اندھے ہو گئے تھے۔ یہ جناب یوسف اور یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں فقط جناب یوسف کو تکلیف نہیں ہوئی تھی، جناب یعقوب کو بھی ہوئی تھی۔ یعقوب بھی نبی تھے، یوسف بھی نبی تھے، واقعہ آپ کا جانا اور پہچانا ہے۔ ایک دن آیا جب سب گزر گیا، جناب یوسف علیہ السلام کیا ہو گئے؟ عزیز مصر ہو گئے، بادشاہ ہو گئے۔ اب بھائیوں کو پتا چلا کہ جو ہم نے کیا وہ غلط تھا۔ آئے جناب یوسف کے پاس اور کہا اے ہمارے بھائی ہمیں معاف کر دو، بھائی ہمیں معاف کر دو۔ قرآن مجید کی آیت ہے، چیپٹر 12 ورس نمبر 92، 12واں سورہ، 92 کو کیا کہیں گے اردو ہندی میں؟ 92 آیت، 12:92۔ بھائی مل کر آئے اور جناب یوسف کو کہا معاف کر دے۔ جناب یوسف نے جواب دیا، قال لا تثریب علیکم اليوم یرحمکم اللہ یغفرکم اللہ۔ معافی مانگنے آئے ہو، آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی آج، اللہ معاف کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے۔ کس نے کہا؟ جناب یوسف نے۔ بھائی آئے تھے معافی کے لیے، جناب یوسف نے معاف کر دیا۔ لیکن میں نے آپ کو پوچھا نا تکلیف کس کو ہوئی تھی؟ جناب یعقوب کو بھی ہوئی تھی۔ تو حق بنتا ہے نا کہ جناب یعقوب کے پاس بھی معافی لی جائے یا مانگی جائے۔ قرآن کو پڑھیے 1297۔ آئے باپ کے پاس، وہ بھی نبی ہے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ربنا انا کنا خاطئین۔ آ کے باپ سے کہا اے ہمارے والد بزرگوار، ہمارے پروردگار کے پاس ہماری گناہوں کی معافی طلب کر دو، انا کنا خاطئین، ہم خطا کار تھے، گنہگار تھے۔ جناب یعقوب نے معاف کیا؟ بولو بولو۔ ایک کہتا ہے ہاں کیا، ایک کہتا نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو نبوت پہ حرف آئے گا۔ اس کے بعد 98 والی آیت کیا کہا؟ سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب پروردگار کے پاس تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ سوال اٹھتا ہے یا نبی اللہ، آپ جناب یوسف کے والد، آپ بھی نبی، آپ کا بیٹا بھی نبی، آپ کا بیٹا کے پاس جب آپ کے بہت سارے بیٹے آئے، آپ نے فوراً کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، خدا معاف کرنے والا ہے۔ جناب یعقوب آپ تو ان کے والد بھی ہے، نبی بھی ہے، آپ نے معافی فوراً قبول کیوں نہیں کر لی؟ کیوں نہیں کر لی؟ جواب کس نے دیا؟ صادق علیہ محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ پوچھا گیا کیوں جناب یعقوب علیہ السلام نے فوراً معافی نہیں طلب کی؟
تو چھٹے امام علیہ السلام نے کہا اخرها الى سحرۃ لیلۃ الجمعہ. جناب یعقوب نے بھی انتظار کیا کہ کب لیلۃ الجمعہ آئے، کب جمعرات کی رات آئے، تب جا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کروں. اب پتا چلا آپ کو کہ قرآن مجید میں بھی جمعرات کا تذکرہ ہے، اور جمعرات کی ایسی اہمیت کہ خدا کا نبی جناب یعقوب علیہ السلام بھی انتظار کرتا ہے کہ کب جمعرات آئے تب جا کے. اور دعا کی جب بات آتی ہے تو کبھی کبھار دعا سے ہم استکبار کرتے ہیں نا، دعا میں ڈھیل کرتے ہیں، حالانکہ دعا ہم سب کی ضرورت ہے نا. تو اگر جمعرات کو دعا کی جائے، واپس کہتا ہوں، میں دعائے کمیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، امام بارگاہوں کی مجلس میں جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، امام بارگاہوں میں زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس کا مطلب الٹا بھی نہیں نکالنے کا کہ مولانا آئے تھے، انہوں نے کہا تھا جمعرات کی مجلس میں مت جاؤ، جمعرات کی دعائے کمیل میں مت شرکت کرو، جمعرات کی زیارتوں میں مت جاؤ. یہ نہیں مطلب. میرا موضوع اتنا ہے کہ اے مسلمان، ہفتے کی شروعات ہو یا ابتدا ہو یا انتہا ہو، تیرے دل و دماغ میں ایک گھنٹی ہونی چاہیے کہ کب جمعرات آئے تو میری زندگی کے ہر مشکلات کا حل جمعرات کے اندر ہے. لیکن میرا تکبر اتنا بڑھ گیا ہے، اور یہ بات میں ثابت کر دوں گا. خداوند کریم نے سورہ غافر، دوسرا نام ہے المؤمن، قرآن مجید کا 40واں سورہ، آیت کا نشان ہے 60، چیپٹر 40 ورس نمبر 60. اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جب تمہارے پروردگار نے تمہیں کہا ادعونی، میرے پاس دعا کرو، میں جواب دوں گا، جو لوگ اس عبادت سے منہ پھیر لیتے ہیں، مطلب دعا سے، یہ کون ہے؟ تکبر کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں خدایا ہمیں تیری ضرورت ہے ہی نہیں، سب چلتا ہے، روپیہ پانی سب چلتا ہے، دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے. خدا نے کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. مسلمان، جمعرات کو یاد کرنا اور یاد رکھنا. اب میں تجھے یہ ثابت کر دوں کہ تیری زندگی کا دار و مدار یہ جمعرات ہے، جس کی حیثیت اب کوئی نہیں رہی. ماشاءاللہ ہمارے بزرگ جو ہے، جمعرات ہوتی ہے تو تیاریاں کر کے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن ہم جیسے جوان، میں تو جوان نہیں رہا، داڑھی بھی رنگ بتا دیتی ہے نا. صلو علی محمد وعلی محمد. یہ حدیث ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام. مضمون یوں کچھ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، کہا ان اللہ لا یأمر ملکا کل لیلۃ الجمعہ من فوق عرشہ من اولہ الی آخرہ. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کے اوپر سے اپنے ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ تو جا کے بندوں کے سامنے ایک ندا دے دے شروع ہونے لیلۃ الجمعہ من اولہ الی آخرہ. لیلۃ الجمعہ جب شروع ہوگی نا، تب سے لے کر صبح تب تک جا کے بندوں کے سامنے آواز دے. ہماری زبان میں کہیں گے اعلان کر. پہلا اعلان، الا عبد مؤمن یسألنی عن الآخرہ والدنیا قبل طلوع الفجر فاجیبہ. کوئی ہے مومن بندہ، جمعرات کو یہ آواز آتے، کوئی ہے مومن بندہ جو میری بارگاہ میں اپنی آخرت اور دنیا کے لیے کچھ سوال کرے تو میں اس کو دنیا بھی دے دوں، آخرت بھی دے دوں قبل طلوع الفجر. فجر طلوع ہو اس سے پہلے کوئی ہے جو آئے میرے دربار میں. مسجد میں جانے کی نہیں، یاد مجھے ہونا چاہیے کہ آج جمعرات ہے. جہاں پر بھی ہوں، مصلی عبادت پر ہوں یا کوئی نوکری پہ ہوں، ٹرین میں ہوں، فلائٹ میں ہوں، مجھے یہ بات یاد کرنے کی ہے کہ آج جمعرات ہے. میری آخرت و دنیا کا دار و مدار
جمعرات. اور یہ کوئی قرآن کے خلاف بات نہیں. پروردگار عالم نے سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ آیت کا نشان ہے 77 چیپٹر 28 ورس نمبر قارون کو کہا ورس نمبر 77 کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. قارون ہم نے تجھے جو بھی دیا ہے وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، ہم نے تجھے جو بھی دیا ہے اس سے آخرت کی تیاری کر، آخرت کا سامان کو تیار کر، اور ساتھ میں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اس کو بھی نہیں بھولنا، وہ بھی لے لینا. دنیا و آخرت اگر کمانی ہے تو کب؟ جمعرات کو. پھر جا کے وہ فرشتہ کہتا ہے الا عبد مؤمن یسألنی ان یتوب علی من ذنوبہ قبل طلوع الفجر فاغفرہ. ہے کوئی میرا مومن بندہ جو جمعرات کی رات میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے آئے، توبہ طلب کرنے آئے قبل طلوع الفجر، طلوع الفجر سے پہلے، تو میں اس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی میرا مومن بندہ کب حاجی صاحب؟ جمعرات کو. بات ختم ہو گئی؟ نہیں. اب یہ تو مدعے کی بات ہے. ابھی ہماری دکان کی بات ہو رہی تھی نا امیر بھائی، وہاں بازو میں دکان کی بات ہو رہی تھی. یہ تو آپ کو بہت مزہ آ جائے گی. آپ کو پتا ہے میں کھوجا شیعہ اثناشری ہوں، اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ کھوجی حضرات جو ہے وہ ایک بیوپاری قوم ہے، ویپاری قوم سے کھوجا ہو. تو یہ اساں کے دیو والی بات ہے جس میں حضرت فلوس علیہ السلام ہو، وہ بہت ہمیں پسند ہے. کس کو فلوس علیہ السلام نہیں پسند؟ سب کو پسند ہے. مسلمان تیرا فلوس کا ٹھکانہ جمعرات ہے. سن لے، سن لے. نہ کوئی مولوی کے پاس ضرور ہے جانے کی، نہ کوئی تعویذ بنانے کی ضرورت ہے. سب خدا نے اس جمعرات میں میرے اور آپ کے لیے رکھ دیا ہے. اور یہ بات کوئی جوش میں نہیں بتاتا ہوں. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے یا ابن آدم انی لم اخلقکم لتربحوا علی ولکن خلقتکم لتربحوا علی. اے میرے بندے، میں نے آپ حضرات کو اس لیے پیدا نہیں کیا تاکہ میں خدا بند کریم آپ سے کچھ فائدہ اٹھاؤں. میں نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم حضرات مجھ سے فائدہ اٹھاؤ. محمد بول محمد، ہاں، آواز بلند صلوات. میں نے، خدا کا کلام ہے، میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم سے کچھ حاصل کروں، نہیں، پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم مجھ سے، اللہ سے کچھ حاصل کرو. تو پانچویں امام نے کہا پہلی ندا فرشتے کی ہوتی ہے. کوئی ہے مومن بندہ جو اپنے آخرت و دنیا کا سوال کرے تو میں اس کو جواب دے دوں. کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی دے چاہے تو میں اس کو معاف کر دوں. تیسری بات ہمارے والی الا عبد مؤمن قد قدرت علیہ رزقہ فیسألنی الزیادہ قبل طلوع الفجر فوسعه وازید علیہ یا وازیدہ ووسع علیہ. ہے کوئی مومن بندہ جو طلوع آفتاب یا طلوع فجر سے پہلے میری بارگاہ میں آپ آ کے اپنے تنگ روزی کے لیے مجھ سے سوال کر لے کہ میری روزی میں اور اضافہ اور زیادہ اور وسعت عنایت کر. جمعرات کی رات کو کوئی ہے جو آئے تاکہ میں اس کی روزی میں وسعت کر دوں؟ آپ نے دیکھا جمعرات جہاں میری زندگی کا دار و مدار ہے. بات ختم ہوئی؟ نہیں. الا عبد
مؤمن سقیم یسألنی ان اشفی قبل طلوع الفجر فاعفی. ہے کوئی مومن بندہ کہ جو بیمار ہو اور طلوع فجر سے پہلے میری بارگاہ میں شفا طلب کرے تو طلوع فجر سے پہلے میں اس کو شفا عنایت کر دوں. ہے کوئی؟ یہ ہے جمعرات، اسلامیات، دینیات. یہ جمعرات ہے نا، یہ باپ دادا کے رسم و رواج نہیں، یہ عین دین کا معاملہ ہے، یہ عین اسلام کا معاملہ ہے. واپس کہتا ہوں کہ جمعرات کا مطلب مجلس برپا کرنا نہیں، دعائے کمیل میں شرکت کرنا نہیں، زیارت وارثہ میں شرکت کرنا نہیں. یہ کر لو تو نور علی نور ہو جائے گا، لیکن مجھے جمعرات کا انداز لگا. احسن، صلو علی محمد وعلی محمد. مجھے یاد ہونا چاہیے اور یاد رہنا چاہیے کہ یہ جمعرات ہے. الا عبد مؤمن مغموم ومحبوس يسألني قبل طلوع الفجر ان اطلقه من حبسه. ہے کوئی مومن بندہ کہ جو غم میں گرفتار ہو، محبوس ہو، مصیبتوں میں جکڑا ہوا ہو، جمعرات کی رات میرے پاس آئے تاکہ میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں. ہے کوئی مومن بندہ؟ میں نے جمعرات کو چھوڑ دیا تعویذ کے پیچھے، مولوی کے پیچھے. اللہ بھلا گیا تیرا؟ اللہ نے کہا تھا تجھے پیدا کیا ہے تاکہ تو مجھ سے فائدہ اٹھا. اے مسلمان، یہ ہے جمعرات، اسلامیات، دینیات. الا عبد مؤمن مظلوم. ہے کوئی ایسا مومن بندہ کہ جو ظلم و ستم میں گرفتار ہو تو قبل طلوع الفجر مجھ سے سوال کر لے کہ خدایا مجھے اس ظلم و ستم کی آفت سے بچا لے. ہے کوئی ایسا بندہ؟ اے مسلمان، جمعرات تیری زندگی میں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے، اسی طرح سے کیا جمعرات کا تجھے لحاظ کرنا ہے. مجلسوں میں نہیں پہنچ پاتا، کوئی بات نہیں. زیارتوں میں نہیں پہنچ پاتا، کوئی بات نہیں. نماز جماعت میں نہیں پہنچ پاتا، کوئی بات نہیں. لیکن اس کا خیال رکھ، اس کو یاد رکھ. تو اپنے گھر پہ کہاں پر جہاں پر بھی ہو، جمعرات تیرے ذہن میں ہونی چاہیے کہ تیری زندگی کا دار و مدار اگر کچھ ہے تو یہ جمعرات ہے. یہ ایک ایسا خزانہ ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا اسم اعظم کے قریب، اسی طرح سے خدا نے کچھ وقت ایسے معین کیے ہیں تاکہ بندے اس وقت کا فائدہ اٹھائیں. اور ان وقتوں میں یہ وہی وقت ہے کہ جہاں واعظ و نصیحت ہو. حسین مظلوم نے یہ سب قربانیاں دی تھی اس کے لیے نا کہ میرے نانا کی امت میں تبدیلی آ جائے. آج دوم یا دوسری محرم کی تاریخ ہے اور حسب معمول اختلاف کو ایک طرف چھوڑیے، ہمارے یہاں اختلاف ہے کہ جناب علیلہ فاطمۃ الصغریٰ تھی یا نہیں تھی. اختلاف کو ایک طرف چھوڑتے ہیں، اسی بات کو آگے چلاتے ہیں کہ اگر ہوئی تو یہ واقعہ تھا. تاریخ نے بتایا کہ جب حسین مظلوم اپنے قافلے کو تیار کر رہے تھے تو کچھ وصیتیں کی اور کہا اس سفر میں، یہ میرے الفاظ ایک فہرست بناتا ہوں جس میں کچھ لوگ شریک نہیں ہوں گے. اس میں سب سے پہلے نانی ام سلمہ نہیں آئے گی. کیوں؟ بہت ضعیفہ ہے، عمر کا میں لحاظ کرتا ہوں. محمد حنفیہ بھی نہیں آئیں گے. کیوں؟ بیمار ہے. عبداللہ ابن جعفر بھی نہیں آئیں گے. کیوں؟ بیمار ہے. ایک روایت کی بنا پر جناب ام المنین مادر عباس علیہ السلام وہ بھی نہیں آئے گی. اور ایک اور نام آیا کہ میری بیٹی فاطمہ صغریٰ. عرب حضرات کے یہاں
ہمارے یہاں فاطمہ صغریٰ سے مشہور ہے نا، عرب حضرات کے یہاں اس بیٹی کا نام ہے فاطمہ العلیلہ۔ علیلہ کا مطلب ہے بیمار فاطمہ۔ میں نے مرثیہ پڑھا نا شروع میں، بیمار فاطمہ۔ عزیزان محترم، جب یہ بات طے ہو گئی تو حسین نے ایک گزارش کی، میرے استاد مولانا صادق حسن یوں کرتے پڑھتے ہیں کہ حسین مظلوم نے بیویوں سے کہا ہم نکل رہے ہیں، ایک بات کا خیال رہے، جب میری بیٹی صغریٰ سے ودا لو تو جتنا جلدی ہو سکے خدا حافظی کر لینا۔ کیوں؟ مجھے ڈر ہے ایسے نہ ہو کہ میری بیٹی اصرار کر لے اور ساتھ میں لے جانے کی بات طلب کر لے۔ عزادارو، ایک کے بعد ایک بی بی فاطمہ صغریٰ علیہ السلام سے خدا حافظ کر لیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب زینب علیہ السلام آئی، جناب زینب نے بھی حسب امر امام کوشش کی کہ جلدی جناب صغریٰ کو وداع لے لے، لیکن کیا کرے، چھوٹی سی بچی نے دامن زینب کو پکڑ لیا اور کہا پھوپھی اماں، کیا بابا سے آپ بات نہیں کر سکتے؟ کیا میرے لیے سفارش نہیں کر سکتے؟ پھوپھی اماں، میں ضمانت دیتی ہوں میں اپنا کام خود کر لوں گی، میں اپنی دوائیں بیماری کا علاج خود کر لوں گی، میں کسی پہ بوجھ نہیں رہوں گی، کیا آپ نہیں بات کر سکتی؟ عزادارو، مولانا صادق حسن بیان کرتے ہیں کہ یوں سمجھے کہ جناب زینب علیہ السلام اب مجبور ہو گئی، ماجا حسین کے پاس آئی اور کہا ماجا یا بچی پہ ترس آتا ہے کہ اس کو ہم ساتھ میں نہ لے لے۔ حسین نے کہا بہن زینب، آپ کو پتا ہے نا میری کچھ ایسی اولاد ہے جن کی شکل و صورت میرے نانا رسول خدا جیسی ہے۔ اے بہن زینب، ارے میری کچھ ایسی اولاد ہے جن کی شکل و صورت میرے بابا علی مرتضیٰ جیسی ہے، اور زینب یہ میری فاطمہ ہے نا، اس کی شکل و صورت میری اماں فاطمہ جیسی ہے۔ ارے مجھے گوارا نہیں کہ میری ماں کی ہم شکل بے مکنا وہ چادر بازاروں میں گھمائی جائے۔ ہاں عزادارو، یہ طے ہو چکا، اب قافلہ روانہ ہو چکا۔ ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ قافلہ تھوڑے آگے بڑھا تھا نا، کسی نے آ کر امام حسین کو کہا مولا آپ کی بیٹی عصا کے سہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ حسین اپنی سواری سے نیچے آئے، دیکھا کون آ رہا ہے، چھوٹی سی فاطمہ صغریٰ آ رہی ہے۔ حسین آئے اور جا کے پوچھا بیٹا کیا ماجرا ہے؟ کہا بابا جان ایک آخری مرتبہ میرے چھوٹے ننھے اصغر کو میں لے لوں۔ حسین نے حکم کی تعمیل کی، چھوٹے سے ننھے سے علی اصغر کو چھوٹی سی بہن کے دامن میں دے دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ بچی اس کے ساتھ کھیلنے لگی، کچھ دیر نہ گزری تھی حسین نے کہا اب چلتے ہیں، بیویوں کو کہا بیٹے کو لے لو۔ ایک کے بعد بیوی آ گئی، لیکن اصغر کسی کے پاس نہیں آیا۔ حسین اب خود آئے، بیٹی کے نزدیک آئے۔ ارباب منبر بیان کرتے ہیں حسین نے اپنے لبوں کو اس ننھی سی جان کے کان کے قریب ڈالا۔ تاریخ میں کہیں نہیں لکھا کہ حسین نے علی اصغر کو کیا کہا، چشم تصور میرا دل کہتا ہے حسین نے کہا ہوگا اے میرے لال اصغر، حسین کی کربلا تیرے بغیر ادھوری رہے گی۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. ماتم حسين.